ہاں بھی سنانے کی نیت سے تلاوت ہوگی اور وہ محفل ہوگی تلاوت کی تو ان پر لازم ہوگا کہ وہ خاموشی سے سنیں، دائیں بائیں لوگوں پہ واجب نہیں ہوتا۔ تو اس آیت کی روشنی میں امام حنیفہ کی یہی رائے ہے اور بہت مضبوط رائے، اور یہی رائے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی کہ جہری نماز میں تو بالکل ہی جائز نہیں ہے امام کے پیچھے قرات کرنا، اور جو سری نماز ہے اس میں بھی افضل یہی ہے کہ تلاوت نہ کی جائے، اس حدیث کی بیس پر کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ باقی جو مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو صحیح ہے مسلم میں پورے الفاظ یہ ہیں من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے اور آگے تلاوت نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو صحیح مسلم کے پورے الفاظ یہ ہیں۔ تو پھر تو امام کے پیچھے فاتحہ کے علاوہ بھی تلاوت واجب ہونی چاہیے، تو وہ کیوں ہم واجب نہیں کرتے؟ اس لیے کہ امام کی تلاوت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو اب اس حدیث کا مفہوم واضح ہو گیا کہ حدیث میں جو آتا ہے نا جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو امام نے جب فاتحہ پڑھ لی تو مقتدی کو یہی کہا جائے گا یہ پڑھ چکا ہے، تو اس سے وہ نماز مراد ہے جس میں سرے سے فاتحہ ہو ہی نہیں، نہ امام نے پڑھی ہو نہ مقتدی نے پڑھی ہو، تو اس میں ہم کہیں گے کہ اس نے فاتحہ پڑھی نہیں ہے، کیونکہ امام کا پڑھ لینے سے یہ کہا جائے گا مقتدی نے بھی پڑھ لیا ہے۔ یہ بھی حدیث ہی سے ہے، اپنی طرف سے ہم نہیں کہہ رہے، حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ امام کی قرات جو ہے مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو نبی نے فرما دیا کہ جب امام قرات کرے گا تو مقتدی کی بھی ہو گئی قرات، جب ہو گئی ہے تو ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے، بھائی امام کے پڑھنے سے یہ بھی سورہ فاتحہ پڑھنے والا کہلائے گا۔ تو یہ پوری حدیث صحیح مسلم کی جو ہے یہ یاد رکھیں کہ نبی نے فرمایا کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو جو جواب اس حدیث کا ہے وہی دوسری حدیث کا بھی جواب ہے۔ پھر بھی ہم اعتدال کے قائل ہیں اختلافی مسائل میں، اتنی ڈیٹیل تو میں نے اس لیے بیان کر دی کہ لوگ اس میں بڑا طنز کرتے ہیں کہ یہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے، بھائی حدیث آیات اور حدیث کو ملا کے دیکھیں گے تو یہی موقف آپ کو زیادہ مضبوط معلوم ہوگا۔ باقی اختلافی مسئلہ ہے، اختلافی مسئلے میں شدت جائز نہیں ہے، امام شافعی کو کوئی فالو کرتا ہے، امام احمد کو کوئی فالو کرتا ہے، تو فالو مجتہدی کو کریں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا ہماری تحقیق ہے، عوامی تحقیق کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بڑے بڑے مجتہدین ہیں ان میں سے جو ہے کسی کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو میں تو آج کل کے جو محققین مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا جو اپنی رائے ایسے پیش کرتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں، تو ان پر میرا رد کرنا مقصد ہے، ورنہ مسئلہ صحابہ کرام کے زمانے سے اختلافی چلا آ رہا ہے تو اس میں شدت جائز نہیں ہے۔ ہماری رائے جو تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ کیا مزار بنانے کے لیے چندہ دینا جائز ہے؟ حرام ہے بھائی، مزار بنانا حرام ہے، اس کے لیے چندہ دینا حرام ہے، اور چندہ لے لیا تو وہاں خرچ کرنا حرام، وہ چندہ دینے والے کو واپس کریں۔ بولے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ مدینہ میں ایک بالش سے اونچی کوئی قبر نظر آئے، کوئی پکی قبر نظر آئے تو مسمار کر دو۔ تو اگر مزار کو مسمار کرنے کے لیے کوئی چندہ لے رہا ہے تو بہت اچھا کام ہے، مزار بنانے کے لیے چندہ لینا جائز نہیں ہے۔ اچھا بھائی، اگر اذان میں غلطی ہو جائے تو نماز ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی، اذان کی غلطی کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی کے اوپر کوئی سایہ ہو جائے تو اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ سایہ ہو جائے تو ختم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ سائے کے لیے درخت لگا رہے ہوتے ہیں، تو سبحان اللہ سایہ ہو گیا، آسیب کا سایہ مراد ہے تو کچھ بھی نہیں کریں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر دیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ عامل کے پاس مت جائیں، کیونکہ اگر جن بھگانے کے لیے کسی عامل کے پاس چلے گئے وقتی طور پر فائدہ ہوگا، اس کے بعد جن چڑیل بھوتوں کا قیامت تک کے لیے بلکہ نسلوں میں جو ہے یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ۔ سایہ ہوتا ہی ان لوگوں پر ہے جو عاملوں کے پاس جاتے ہیں، عام طور پر انہی پر ہو رہا ہوتا ہے یہ سایہ وایا۔ تو اگر خدا نخواستہ ہو گیا اول تو کوئی نفسیاتی بیماری ہے، ڈاکٹر کو دکھائیں، میڈیسن دیں، وقت پہ ٹھیک ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ کے، بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ داڑھی ایک مٹھی فرض ہے یا کم بھی رکھ سکتے ہیں؟ داڑھی کم سے کم ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، لازم ہے، ایک مٹھی سے کم کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیثوں کی مخالفت ہے، اجماع امت کی مخالفت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی واضح حدیث ہے اعفوا اللحى وقصوا الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں گھٹاؤ۔ تو ڈرنا چاہیے اللہ کے حکم، اللہ کے احکام کے معاملے میں۔ آج کل اسکالرز نے اسلام میں تحریفات شروع کر دی ہیں کہ داڑھی تو کچھ بھی نہیں ہے، رکھنا چاہو ٹھیک ہے، نہیں بھائی، اللہ کے نبی کا حکم ہے اور بالاتفاق یہ واجب حکم ہے، یعنی آپشنل نہیں ہے۔ آج یہودیوں کو دیکھو کتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ کے حکم کو انہوں نے نہیں چھوڑا، اور مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔